الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین خاندان نبوت کی جلد آبادی کے لیے صلوات سارے اللہ کٹھے ہوا جی تھوڑے بھی ہونا کہ کافی نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان اہل بیت کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان مجلس کی یہ سعی و محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیان مجلس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے مالک ہر قسم کی سختیوں مصیبتوں پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے مالک آپ تمام حضرات کا اس مقدس دربار میں آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے 14 کا خالق جتنے بیمار ہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے جتنے بے اولاد ہیں اولاد نگینہ عطا فرمائے جتنے تنگ دست ہیں تنگیاں دور فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے تمام مومنین کو حج و عمرہ زیارات کی سعادت نصیب اور ہمارے حقیقی وارث ولی الاصل حجت القائم امام المنتقم خاتم الانبیاء خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء نیت الصابرین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام کے انصار میں شامل ہو سکیں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات سامعین گرامی میں نے جناب کے سامنے مشہور زمانہ حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا جسے ہر مسلک کا مولوی ہر فرقے کا ملا تلاوت کرتا ہے ماشاءاللہ اور یہ اس زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے جو کنبہ پرور نہیں بلکہ حق پرور ہے یہ اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جو خاندان پرست نہیں بلکہ حق پرست ہے اگر وہ زبان کسی کی تعریف کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ اس سے رشتہ ہے بلکہ حق سمجھ کے اور اگر کسی سے دوری اختیار کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پیغمبر سے دور ہے بلکہ اس لیے کہ وہ حق سے دور ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر علی کی تعریف کی ہے تو اپنا بھائی سمجھ کے نہیں کی بلکہ حق سمجھ کے اگر ملکہ عالمین شہزادی کونین کی تعریف کی تو بیٹی سمجھ کے نہیں کی بلکہ حق سمجھ کے کی اگر حسنین کی تعریف میں حدیث مبارکہ آئی تو وہ بھی بیٹے سمجھ کے نہیں بلکہ جو اللہ نے کہا لوگوں تک پہنچا دیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق میرا پیغمبر کہہ رہا الحسین منی
شیعہ بچے بچے کو حدیث یاد ہے، متعدد بار آپ علماء نے سے سنی، ذاکرین سے سنی کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ قبلہ اس حدیث کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہے الحسین منی، یعنی حسین مجھ سے ہے، اور دوسرا ہے وہ انا من الحسین، میں حسین سے۔ پہلا حصہ جو حدیث مبارکہ کا ہے یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے کہ ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے، ہر فرع اصل سے ہوتی ہے، ہر شاخ جڑ کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی حسین محمد کا بیٹا ہے، یہ انتہائی آسان بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ توجہ تو صاحب میرے اندر کھڑی ہے، مجمع دیا مجلسہ محتاج نہیں۔ یہاں پہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ انا من الحسین، یہ بڑا مشکل ہے، اسے سمجھنے کے لیے بڑے دقت کرنی پڑے گی۔ میں اسے اپنے انداز میں بیان کرنے کا عادی ہوں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں، یعنی بیٹا باپ سے ہو سکتا ہے لیکن باپ بیٹے سے کیسے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا تعارف دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا نسب، ایک ہوتا ہے اس کا حسب۔ نسب ہوتا ہے اس کا آباء و اجداد کا تعارف، یعنی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، اور حسب ہوتا ہے اس کا ذاتی کردار۔ وجہ ہے حسب اور ہے، نسب اور ہے، اور ان میں آپس میں یہ بھی نہیں کہ حسب اچھا ہو تو نسب بھی اچھا ہے، یعنی حسب اور نسب لازم و ملزوم نہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ بندے کا نسب اچھا ہے، حسب اچھا نہیں۔ مثلا حضرت آدم کا بیٹا قابیل نبی زادہ ہے لیکن قاتل ہے، نسب اعلیٰ ہے کہ نبی کا بیٹا ہے، حسب اعلیٰ نہیں، پست ہے کہ قاتل ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے، نسب اعلیٰ ہے لیکن حسب پست ہے کہ باپ کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوا، دین سے دور ہے۔ اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں تاریخ اسلام میں کہ بندے کا نسب پست ہے لیکن کردار اتنا بلند کیا کہ تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھے گئے۔ مثلا حضرت بلال حبشی نسب پست ہے لیکن اذان نہ دو تو سورج رک جاتا ہے، جاگنا تھوڑا سا۔ حضرت بلال حبشی نسب پست ہے لیکن اپنا کردار اتنا بلند، اذان نہیں دے رہا، اللہ نے کہا سورج روک دے۔ حضرت سلمان فارسی نسب پست ہے لیکن حسب اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کو کہنا پڑا السلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ تو حسب اور نسب کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں، لیکن میرا شفیع کائنات کا وہ سلطان ہے جس کا نسب بھی بلند ہے، جس کا حسب بھی بلند ہے۔ نسب کیا ہے؟ علی کے بیٹے ہیں۔ علی کون ہے؟ سلطان الاوصیاء، سلطان الاولیاء، امیر المومنین، امام المتقین۔ اور حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب کے، ابو طالب عبد المطلب کے، عبد المطلب ہاشم کے، اور وہ حضرت مناف۔ یعنی نسب اوپر جتنا چلا جائے گا اعلیٰ ہے،
بے شک ماشاءاللہ نسب اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونا قرآن کی روح سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کے جا، تو پیغمبر حسنین کو لے کے جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کون ہیں، ماشاءاللہ یعنی اس سے بلند نسب کیا ہوگا کہ سلطان الانبیاء کے بیٹے، اور حسب کیا ہے، ذاتی کردار، یعنی اب اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی اگر حسین کا نسب دیکھنا ہو تو حسین میرا بیٹا ہے، اگر میرا حسب دیکھنا ہو تو میں حسین یعنی حسین کا نسب نہ ہوتا اگر میں نہ ہوتا، دوسرے لفظوں میں ترجمہ ایسے بنا اس حدیث کا کہ حسین کا نسب نہ ہوتا، حسب نہ ہوتا اگر میں ہوتا، اور حسین کا کردار جو ہے، حسین کا حسب جو ہے وہ میری بقا کی ضامن ہے، یعنی حسین کا حسب جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو ہے اب نسب جو ہوتا ہے نا جی، اس کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا، دو قسم کا ہوتا ہے، ایک طول ہوتا ہے ایک عرض ہوتا ہے، یعنی اوپر کی طرف بیٹا کس کا ہے، پوتا کس کا ہے، اوپر چلے جائیں ایسے ایسے، ٹھیک ہے، ایک عرض ہوتا ہے بھائی کس کا ہے، اس کا بیٹا کیسا ہے، اس کا پوتا کیسا ہے، یعنی کوئی بندہ بھی اپنے نسب کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا بندے کا باپ ٹھیک ہوتا ہے کہ مرتبہ دادا نہیں ٹھیک، اس سے اوپر جا کے کام کرتا توجہ ہے جی، بسم اللہ اے اس سے نال پہ دیکھ رہا ہے گل نہیں سمجھنا ہوگی، ہولی ہولی بندے کوئی پانی چاہیے، نعرہ حیدری، ایک ہوتا ہے جی طول اور ایک ہوتا ہے عرض، طول کے جو اوپر کی طرف حضرت امام حسین سے لے کر ابراہیم تک ہر نسب پاک ہے، اور عرض میں بیٹے کی طرف چلے جائے تو سید سجاد سے لے کر امام مہدی تک ہر نسب پاک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد قبلہ محترم شاہ صاحب مالک ان کی تو سلامتی عطا فرمائے، آگے انت میں جد مٹی، بسم اللہ کائنات میں کوئی بندہ شاید اپنے نسب کی گارنٹی نہیں دے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہوگا، لیکن قربان جاؤں اپنے مولا سید الشہداء پہ جس کا نسب اوپر کی طرف بھی پاک ہے نیچے کی طرف بھی پاک ہے، یعنی جس کی اصل بھی پاک ہے جس کی نسل بھی پاک ہے، توجہ ہے، اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین عظمتوں کا وہ بادشاہ ہے جس کا مقابلہ میں نبی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین کے نانا جیسا میرا نانا نہیں، حسین کے باپ جیسا میرا باپ نہیں، توجہ ہے یا نہیں، حسین کی نانی جیسی میری نانی نہیں، حسین کے بھائی جیسا میرا بھائی نہیں، حسین کی بہن جیسی میری بہن نہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ، یعنی اتنی عظمتوں کا مالک، یا دوسرے لفظوں میں ایسے کہتا ہوں پیغمبر کہنا چاہتے ہیں کہ حسین کا نانا جو ہے وہ سلطان الانبیاء ہے، حسین کا باپا سلطان الاولیاء ہے، اور حسین کی اماں سیدۃ النساء ہے، اور حسین کی نانی سیدہ عرب ہے، حسین کا دادا سید عرب ہے، اور حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے، اتنی عظمتوں کا مالک، اتنا قریب، اب امام حسین چاہتے تو اپنی آباء و اجداد یعنی نسب پہ فخر کرتے، اور پھر دیکھیں کہ کسی تاریخ گھر میں چراغ جلانا ہو بڑا آسان ہوتا ہے،
لیکن پہلے سے جہاں پہ روشنی ہو وہاں پہ اس سے بڑی روشنی یعنی بڑا بلب لگانا پڑتا. یہ 100 واٹ کا لگا ہوا ہے تو 500 واٹ کا لانا پڑتا. بے شک. تو جس گھر میں 1,24,000 نمبر کا بلب پہلے سے موجود ہے یعنی 1,24,000 نبی آئے اور آخری نبی کا نمبر بھی اس گھر میں ہے, وہاں پہ روشنی کرنا یہ میرے مولا کا کام ہے. اور پھر حسین تاریخ گھر کا چراغ نہیں, بخیل گھر کا سخی نہیں, بزدل گھر کا شجاع نہیں, نمازی گھر کا نمازی نہیں, جاہل گھر کا عالم نہیں, اس باپ کا بیٹا ہے شاہ جی جس باپ نے ترقی کی آخری زینے پہ قدم رکھا, بلندی کی آخری سیڑھی پہ قدم رکھا. ایسے ہی نہیں اللہ تعالی شاعر کبیر نے اس کا نام علی رکھا. علی کہتے ہی اسے ہے جہاں پہ بلندیاں ختم ہو جائے. ابو سعید باپ کا بیٹا ہے, باپ میٹرک ہو بیٹا ایف اے کر جائے تو اس سے زیادہ پڑھ جاتا ہے, لیکن جہاں پہ کوئی زینہ چھوڑے ہی نہیں, جس کی عبادت کے کیا کہنے, جس کی ایک ضربت ولی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے اسے علی کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور امام حسین کی عبادت کا شانی کیا مقام ہے. امام حسین نے ایسا سجدہ دیا کہ پوری کائنات کو کہنا پڑا کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ ہی, دوسرا سجدہ شبیر. یہ تمام سجدے ہیں عالم میں, لیکن جیسا شبیر کا سجدہ ایسا کسی کا نہیں. اور پھر میرے مولا نے نماز ایسی پڑھی کہ انبیاء کو کہنا پڑا قد اقمت الصلاۃ, کہ نماز تو نے قائم کی ہے, وآتیت الزکات, اور زکات بھی تو نے ہی ادا کی. امیر المومنین نے بڑی نمازیں پڑھی, حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی امیر المومنین نے تلوار نیام میں ڈالی اور نماز پڑھی. لیکن وہ ماحول ایسا نہیں تھا جیسے ماحول میں میرے شبیر نے نماز پڑھی. امیر المومنین نے انگوٹھی زکات دی اور اللہ کی آیت آ گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. زکات بھی دی, لیکن مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے ٹھنڈا پانی پی کے, توجہ ہے نا صاحب, لیکن میرے شبیر نے جب نماز پڑھی 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی تھی, 7 قدموں پہ بیٹی دیکھ رہی تھی, اور بہن قرآن سر پہ رکھ کے کہتی تھی نہ مار میری ماں نے چکیاں پیس کے. العظمت للہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. امیر نے ہاتھ آگے کیا, سائل نے انگوٹھی اتاری, شبیر نے جو زکات دی. یہ کتا جمال جب آیا ہے نا لاش کو لوٹنے کے لیے, تو اس نے شبیر کی انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی ہے, اتری نہیں. اس نے کیا کام کیا, اس نے تلوار کا ٹکڑا لیا, شبیر کی انگلی کو کاٹنے کا ارادہ کیا, انگلی کٹی نہیں. یہ کتا پھر گیا, سید مجھے معاف کرنا, اس نے ایک پتھر اٹھایا, نیچے پتھر رکھا, اوپر شبیر کی انگلی, اوپر اس نے تلوار کا وار کیا, انگلی بھی لے گیا, شبیر کی انگوٹھی بھی لے گیا. اسی لیے تو جب بہن لاش پہ آئی تھی نا, رو کے کہتی تھی شبیر